اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر انسان کی کوشش ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو، اس کے لیے محنت بھی کرتا ہے، وقت بھی لگاتا ہے، صلاحیتیں بھی خرچ کرتا ہے اور پیسہ بھی لگاتا ہے تاکہ وہ کامیاب ہو سکے، قائم ہو سکے، سٹیبل ہو سکے، دنیا میں کسی مقام پہ پہنچ سکے۔ اللہ پاک نے سورہ رعد آیت 17 میں اس کامیابی کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ بتایا ہے، بہت ہی جامع اور سادے الفاظ میں، کہ جو انسانوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتا ہے۔ یعنی جو بھی انسان مخلوق خدا کے لیے خیر ہوتا ہے، ان کے لیے اپنی ذات سے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، مخلوق خدا کی آسانی کے لیے سوچتا ہے، وہ انسان دنیا میں، زمین میں کامیاب ہو جاتا ہے، زندگی کے ہر شعبے میں، دین میں بھی اور دنیا میں بھی۔ وہ انسان جو خود غرض نہ ہو، جسے صرف اپنا مفاد عزیز نہ ہو، جو اپنے فائدے کے لیے دوسرے کا نقصان نہ کرے، ویسا انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ تمہارے رب کریم کا فرمان ہے اور تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو جو مخلوق خدا کے لیے فائدہ بخش ہوتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ گہرے اندھیرے میں جہاں دور دور تک کچھ دکھائی نہ دے، فقط ایک شمع کی لو سارے ماحول کو نور سے منور کر دیتی ہے۔ تپتے ریگستان میں جہاں دور دور تک سایہ نہ ہو، وہاں فقط ایک درخت کی چھاؤں مسافروں کے لیے سکون، راحت اور رحمت بن جاتی ہے۔ اور اللہ انہی کو کامیاب کرتا ہے جو دوجوں کے کام آتے ہیں، وہ خود بخود کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دوسروں کو راستہ دکھاتے دکھاتے آپ منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ اگر آج تک کامیاب نہیں ہوئے اپنے مقاصد میں، تو اپنی ذات میں غور کرو کہ کہاں غلطی ہو گئی، اس غلطی کو سدھارو۔ یاد رکھنا، اللہ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا۔ اگر حق کے ساتھ ہو، اس نے تو فرما دیا کہ تبھی کامیاب ہوگے، تبھی قائم ہو جاؤ گے جب دوسروں کے لیے بھی نفع بخش بن گئے، تو تمہارے لیے بھی آسانیوں کے، کامیابیوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ اگر کسی کے لیے اچھا نہیں کر سکتے تو کبھی برا بھی مت سوچنا، بس اتنا یاد رکھو کہ اگر تم بے سہارا ہو تو کسی کا سہارا بنو۔ اس کا سہارا بنتے بنتے تمہیں خود سہارا مل جاتا ہے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر۔ جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، کامیاب ہو۔ فی امان اللہ۔ آمین۔